نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پہ اتنی آزمائشیں ڈالی تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نظر نہیں آتا جب کسی بہت بڑی آزمائش میں انہیں مبتلا نہ کیا گیا ہو. لیکن اللہ رب العزت ان پہ ہمیشہ سلامتیاں بھیجے، ان پہ درود و سلام ہو. ہر آزمائش میں وہ پورا اترتے چلے گئے. کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا کلیش ان کا اپنے باپ کے ساتھ ہوا، اور اس میں انتہائی خوبصورتی سے باپ کی توہین، اس کی مخالفت کرنے کے بغیر ہی ایسے انداز کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی. لیکن ہدایت اللہ کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ کی مرضی پہ ہے تو پھر ہمارا کیا. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی ہدایت صرف اسے ملتی ہے جو ہدایت کی تمنا رکھتا ہے. جس کے دل کے اندر ہدایت کی تمنا ہی نہ ہو، اسے کسی بھی صورت ہدایت نہیں ملا کرتی. تو اللہ رب العزت نے پھر دوسرا قوم کے ساتھ انہیں آزمایا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قوم ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پرستش کرتی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن قوم کو سمجھانے کے لیے کہا، جب ستارے نکلے تو کہا ھذا ربی، یہ میرے رب ہے. فلما افلت، جب وہ سب چھپ گئے تو کہا رب چھپا تو نہیں کرتا، رب غائب تو نہیں ہوتا، یا یہ ختم تو نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد چاند طلوع ہوا تو کہا نہیں، یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر آپ فرمانے لگے یہ تو رب نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکا. جب دن چڑھا، سورج طلوع ہوا تو کہا ھذا ربی اکبر، یہ میرا بڑا رب ہے. یعنی یہ سب کچھ حقیقتاً وہ رب کہہ نہیں رہے تھے، قوم کو سمجھانے کے لیے یہ ایک انداز تھا. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا انی بریء مما تشرکون، یہ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. میں ان چیزوں کو رب نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو چلانے والا ہے. ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا تو بادشاہ کے ساتھ کلیش ہو گیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں. بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں. حکمرانوں کے جبر کی وجہ سے اور یا ان کی جاہ و جلال کی وجہ سے انسان کہتا ہے چلو چھوڑو جی، کیا کلیش کرنا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح مقابلہ کیا، جس کا تذکرہ اللہ نے اسی لفظ سے کہتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. جب ابراہیم نے جھگڑا کیا اپنے حاکم کے ساتھ اپنے رب کے معاملے میں،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک آزاد بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ نشے اقتدار کے نشے کے اندر اسے بات کی نہ سمجھ آئی ہے نہ عقل، اور یہ حقیقت ہے جب کوئی بھی شخص اقتدار میں آتا ہے تو اقتدار کا نشہ اسے صحیح بات سمجھنے سے بہت دور کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے یہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے نکالتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بندوں کو تو پکڑ کے مار لیا اور چھوڑ لیا، اب سورج تک کہاں پہنچے؟ پریشان ہو گیا۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ذلیل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے پاس اقتدار ہو وہ اپنے اقتدار کے نشے میں ہار نہیں مانتا، اور پھر ایک معاملے کے سبب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر دیا۔ سیدنا ابراہیم وہاں سے بھی اللہ نے آپ کو بچایا اور آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب قوم سے، اپنے والدین سے اور بادشاہ ہر چیز جو ہے آپ کی مخالفت پہ اتری ہوئی تھی، صرف ایک شخص تھا جو آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتا تھا، وہ آپ کا بھتیجا تھا جن کا نام لوط علیہ السلام ہے، جنہیں بعد میں اللہ نے نبوت سے نوازا۔ اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہاں عراق کا یہ شہر ار تھا جہاں آپ رہتے تھے، یہاں سے پھر آپ کو نکلنا پڑا، آپ نے ہجرت کی۔ یہ پہلے دو دنیا کے اندر مہاجر تھے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بھتیجے لوط، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا۔ اور اس وقت جاتے ہوئے یہ کوئی چند دن کی بات نہیں تھی میرے بھائیوں، 80 سال عمر ہو چکی تھی انہی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے۔ تو جب جانے لگے تو کہنے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ دعا بھی کی رب ہب لی من الصالحین، زندگی کا بہت بڑا وقت گزر گیا، اے اللہ ایک نیک بیٹا دے دے جو میرا ساتھ نبھانے والا ہو۔ اور اس کے بعد اس سفر کے اندر ایک اور بڑی سخت مشکل آئی، اور ان کا قصد بیت المقدس تھا۔ جب مصر میں گئے تو وہاں ایک حکمران تھا جو وہ بڑا بدبخت تھا، کوئی بھی خوبصورت عورت جانے نہیں دیتا تھا اس کے ساتھ خباثت کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اس وقت سارہ تھی، اور اللہ نے اچھی شکل و صورت دی تھی، ائمہ مفسرین لکھتے ہیں بہت خوبصورت، اور اس نے ان کے ساتھ بھی وہی خباثت کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس سے شل کر دیا۔ اس نے منت سماجت کی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ اللہ سے دعا کریں۔ جب کی تو دوبارہ پھر اس نے ایسا ہی کیا، اللہ نے پھر اسے شل کر دیا۔ جس طرح ایک بت پتھر بن جاتا ہے اس طرح وہ شل ہو گیا، ہر چیز اس کی جان ہو گئی۔ بالآخر اس نے سمجھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس نے جان چھڑائی اور یہ بات کہہ کے کہ میں اپنی بہن یا لونڈی، یہ ائمہ مفسرین مختلف باتیں کرتے ہیں، ہاجرہ کہا یہ بھی میں انہیں ہبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ پھر اللہ نے اسی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ اب گھر کے اندر ایک نئی آزمائش
آزمائش شروع ہو گئی. جو پہلی بیوی سارا تھی اس کے دل میں اب رقابت کا جذبہ یہ پیدا ہوا کہ انہیں بیٹا مل گیا ہے، ان کی اہمیت بن گئی. جب گھر کا ماحول ایسا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر پیدا ہوا کہیں بچے کو اذیت نہ پہنچے. پھر اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے چلتے ہوئے اس وقت مکہ ایک بیابان جگہ تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا. بواد غیر ذی زرع، صرف یہ تھا کہ یہاں بیت اللہ کی بنیادیں جو ختم ہو گئی تھی ان کے نشانات تھے صرف، اور کوئی چیز، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، کوئی بھی نہیں بستا تھا، نہ پانی تھا. اللہ کے حکم کے مطابق یہاں لا کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. جب جانے لگے تو بیوی نے پوچھا تو جواب نہ دیا، تو پھر انہوں نے کہا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ بھی اللہ کی بندی نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ حضرت حاجرہ جب ان کے پاس توشہ ختم ہو گیا اور وہ صفا اور مروہ پہ دوڑی اور پھر اللہ نے وہاں پہ زمزم کا کنواں پیدا کیا. یہ ساری ایک لمبی کہانی ہے. اللہ حاضر قیاس یہاں بنو جرہم ایک قبیلہ آ گیا، وہ یہاں پہ آباد ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ اس باپ بیٹے سے اللہ نے اپنا گھر دوبارہ تعمیر کروایا، جن کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا. اور اب سب سے بڑی آزمائش اللہ نے شروع کی وہ یہ تھی، آپ نے ایک دن اپنے بیٹے کو آ کے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. بیٹا بھی انتہائی نیک، اور اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازنا تھا، اور اللہ نے صاحب نبوت جو نبی ہوتے ہیں انہیں دنیا سے سب سے زیادہ دانائی عطا کی ہوتی ہے. ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ نبی کی خواب تو حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے. کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور یہ صرف باتوں تک بات نہ رہی، پھر وہ وقت بھی آیا کہ باپ بیٹا دونوں منہر جو منا کے قریب ایک جگہ ہے وہاں چل پڑے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے گیا. اور پھر ایسا معاملہ بھی ہوا فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کہتے ہیں دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو دائیں بائیں لٹا دیا، اور جب اس کے گلے پہ چھری رکھ کے پھیرنے لگے وَنَادَاهُمَا، اللہ رب العزت نے پکار کے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے کہا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنی خواب کو سچا کر کے دکھا دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہی میں محسنوں کو اجر دیا کرتا. اور آگے یہ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت ہی سخت آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. اور اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کو مختلف معاملات میں آزمایا تو انہوں نے ساری آزمائشوں کو پورا کر دیا. تو پھر اللہ نے انعام میں کیا کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا. اور پھر ساتھ ابراہیم کہنے لگے قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نا. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے جو آپ کے طریقے پہ چلے گا اسے تو امامت ملے گی، جو آپ کے طریقے کو چھوڑے گا
میرا ظالموں کے ساتھ کوئی احد نہیں۔ اس لیے یہاں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ بے شک اولاد انبیاء کی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھٹک جائے، اصل رستے سے ہٹ جائے تو ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سورۃ مریم میں بھی فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان انبیاء کے بعد ان کے ناخلف بچے پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور برائیوں میں پڑ گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، میں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں انہیں ڈالوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہماری جو سوچ بنی ہوئی ہے، بس جو جس کا باپ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی ساری عادت کو سمجھنا کہ وہ ہر صورت اچھی ہی ہے چاہے وہ بدکار بھی ہو، یہ بہت بری سوچ ہے۔ اللہ نے اس سوچ کو یہاں پہ رد کیا ہے کہ کہا ابراہیم ضروری نہیں تیری ہر اولاد ہی امامت کے جو ہے منصب پہ فائز ہو، لا ینال عہد الظالمین، میرا ظالموں کے ساتھ عہد نہیں ہے، میں تو صرف انہیں ہی عزت بخشتا ہوں جو میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی فرما برداری کو زندہ رکھے، اپنی اطاعت کو زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔